ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، اور بے شک وہ لوگ جو اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے یہودیوں کا ذکر، جو اللہ تعالیٰ نے حق ان کے اوپر نازل کیا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر، اوصاف اور صفات بیان کی، یہ چھپاتے ہیں۔ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے میں ذلیل قیمت لیتے ہیں، تھوڑی قیمت، قلیلہ۔ یہ جب ان سے فتویٰ لینے کے لیے ان کے لوگ ان کے پاس آتے ہیں کسی معاملے میں، تو وہ اپنے پاس سے وہ والے احکامات جو ان کے فیور میں نہیں جا رہے ہوتے تھے سائل کے، اس کو چھپا لیتے تھے، اور اس کے بدلے میں ان سے قیمت وصول کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ کتنی ذلیل قیمت ہے جو اس کے بدلے میں وہ لیتے ہیں۔ اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، اور اس قیمت سے لے کر جو کچھ بھی وہ کھاتے ہیں اور اپنے پیٹوں میں جو وہ بھرتے ہیں، وہ کوئی رزق نہیں ہوتا، آگ ہوتی ہے وہ، آگ۔ وہ صرف اولئک ما یأکلون، نہیں وہ کھاتے فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، الا النار، وہ آگ کے علاوہ تو اپنے پیٹ میں کچھ بھی نہیں بھر رہے، یہ آگ ہی ہے۔ اور قیامت والے دن جب یہ آگ بھڑکے گی تو سب کچھ ان کے بھیجے سے باہر نکل آئے گا۔ اور کیا ہوگا قیامت والے دن؟ اللہ رب العزت ان سے کلام بھی نہیں فرمائے گا۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامت، اللہ تعالیٰ ان سے قیامت والے دن کلام تک نہیں فرمائے گا۔ ولا یزکیہم، اور پاک بھی نہیں فرمائے گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بہت سے بندوں کو پاک فرمائے گا، انبیاء کی اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سفارش پر، یا اپنی ہی مرضی سے اللہ رب العزت بہت سے لوگوں کے وہاں پر بھی گناہ معاف فرما دے گا۔ بہت سے گناہ تو ایسے ہوں گے کہ اللہ رب العزت فرشتوں کو روک ہی دیں گے، اس کو بیان ہی نہ کیا جائے، معاف کر چکا ہوں اس کو اللہ رب العزت۔ لیکن ایسے لوگوں کو جنہوں نے اپنی توریت میں اور انجیل میں رد و بدل کی، حتیٰ کہ قرآن پاک میں جو کچھ بیان آیا ہے، بہت سے لوگ اس کو بھی چھپاتے ہیں، نہیں بتاتے، غلط مطلب بتائیں گے آپ کو۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے من ذا الذی یشفع، جو شفاعت کرے گا، یشفع جو شفاعت کرے گا، تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو صاف فرما دیا آیت الکرسی میں کہ من ذا الذی یشفع عندہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی کی کیا مجال کہ وہ شفاعت کرے گا، الا باذنہ ہی نہیں بتاتے، آگے لکھا ہوا ہے، آگے آ رہا ہے الا باذنہ، وہ نہیں بتاتے، اس کو چھپا لیتے۔ اور جاہل لوگوں کو قرآن کھول کے پڑھنے کی یا ترجمہ پڑھنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، اور اس سے وہ ثابت کرتے ہیں کہ انسان مر کے چلا گیا، جو اعمال وہ کر کے گیا بس وہی اعمال اس کے کام آئیں گے۔ قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نہ کوئی حیثیت ہوگی اور نہ کوئی اہمیت ہوگی، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ اور وہ تو کیا، بلکہ کوئی بھی کسی کی سفارش یا شفاعت نہیں کریں گے، چھپاتے ہیں قرآن کو۔ کیا فائدہ ہوا؟ ما یاکلون فی بطونہم الا النار، اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامتی، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بات تک نہیں فرمائے گا ان سے۔ ولا یزکیہم، کسی طرح سے ان کو پاک نہیں فرمائے گا۔ ولہم عذاب علیم، اور جو ان پر عذاب ہوگا نا وہ علیم ہوگا۔ آپ نے قرآن پاک میں اکثر پڑھا ہوگا عذاب عظیم، عذاب مہین، اور ایک یہ ہے علیم، اس کو کہتے ہیں دردناک۔ اس دردناک عذاب کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ کچھ نوعیت کے عذاب جہنمیوں پر ایسے قسم کے ہوں گے کہ اس کو دیکھ کر دوسرے جہنمی ڈر جائیں گے۔ تو یہ وہ ہوتا ہے دردناک عذاب۔ آگے ارشاد ہوتا ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی ہے، جنہوں نے خریدی، اشتراؤ، کیا خریدی؟ دلالت خریدی، گمراہی خریدی، بالہدی، ہدایت کے بدلے میں، اور والعذاب، اور انہوں نے خود خریدا ہے۔ جب ان پر عذاب نازل ہوگا تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ عذاب جو نازل ہوا ہے دراصل یہ خرید کے لے کر آئے، اور اس کی انہوں نے قیمت ادا کی ہے۔ والعذاب بالمغفرتی، ان کو جب
مغفرت والی باتیں بتائی گئی، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کا ان کو حکم دیا گیا، تو انہوں نے کیا کیا؟ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ، عذاب خریدا ہے بالمغفرہ، فما اصبرهم علی النار، تو کتنا یہ برداشت کر لیں گے، کتنا یہ صبر کر لیں گے آگ کے عذاب کا؟ ان سے نہیں ہوگا. فما اصبرهم علی النار، انہوں نے جہنم کی آگ کو ہلکا لیا ہوا ہے، اور جب جہنم کی آگ ان کو لپیٹے گی تو ان سے کسی قسم کا صبر نہیں ہو پائے گا. ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، اور یہ سزا یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی تھی. نزل الکتاب وان الذین اختلفوا فی الکتاب ہے، اور ان لوگوں نے بے شک اختلافو اختلاف کیا فی الکتابی، کتاب کے بارے میں اختلاف کیا، لفی شقاق بعید، بڑی ہی دور کی مخالفت اور ضد میں ہے، بڑی دور کی مخالفت لے کر آئے. کوئی کہتا ہے کہ کیونکہ جبرائیل علیہ السلام آپ پر کتاب لے کر آتے ہیں، تو جبرائیل علیہ السلام نے تو ہم یہودیوں کے اوپر بہت سارے عذاب توڑے تھے، تو ہمارے حق میں وہ کوئی اچھی بات لے کر آئے، ہمیں امید نہیں ہے. ہم آپ کے قرآن پر ایمان لے آتے اگر اسرافیل علیہ السلام یا میکائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اپنی وحی نازل کرنے کے لیے آپ پر بھیجتے. یہ جھوٹے بہانے ان کے ہیں. کوئی بھی وحی لے کے نازل ہو جاتا، انہوں نے کتاب میں شک کرنا تھا. وہ کوئی کہتا تھا کہ یہ انہوں نے خود لکھ لی ہے کتاب قرآن کے بارے میں، حالانکہ نزل الکتاب بالحق کی، یہ بات کلیئر ہے. صحیح طور پر نہیں مانتے تھے یہودی، تو قرآن کو تو بالکل ہی نہیں مانتے تھے، اور وہ دعوے دار اس بات کے تھے کہ وہ توریت کو مانتے ہیں، لیکن وہ توریت کو بھی صحیح طرح سے نہیں مانتے تھے. اگر وہ توریت کو صحیح طرح سے ماننے والے ہوتے ہیں، حق کے ساتھ صحیح سے توریت کو ماننے والے ہوتے نا، تو پھر وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان نہ لے آتے، کیونکہ توریت میں تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم ہے. لیکن وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ،